جلدی جلدی ساری جھنڈیاں مجھے پکڑاؤ۔ میں اسٹول پر چڑھی اپنے چھوٹے بھائی سے جھنڈیاں پکڑانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ 14 اگست آنے والی تھی، اسی لیے اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں ہر سال یہی کرتی تھی، اپنے بابا سے ڈھیر ساری جھنڈیاں منگواتی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لگا کر پورا صحن جھنڈیوں سے بھر دیتی۔ میری والدہ کہنے لگی، ہر سال تم جھنڈیاں لگاتی ہو، ہر سال بارش ہو جاتی ہے۔ میں کہنے لگی، اماں پلیز شبھ شبھ بولیں، ابھی تو میری تھکان بھی پوری نہیں اتری، بس یہ آخری ہے، یہ لگا لوں تو بڑا سا جھنڈا چھت پہ جا کے لگائیں گے۔ جھنڈیاں لگا کر میں نیچے اتری، بھائی سے کہنے لگی، جاؤ اسٹول چھت پہ لے کے جاؤ، میں بس جھنڈا لے کے آ رہی ہوں۔ اماں کہنے لگی، پتہ نہیں تمہارا بچپنا کب جائے گا، BA کے آخری سال میں ہو لیکن تمہیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں کہنے لگی، تو کیا ہوا، BA کرنے سے سر پہ سینگ اگاتے ہیں جو میرے سر پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ماں کہنے لگی، لڑکیوں کو عقل آ جاتی ہے پر تمہیں نہیں آ سکتی، ایسی پتہ نہیں کون سی عقل ہے جو مجھے نہیں آ سکتی۔ شہزاد، تو یہاں پہ میری شکل کیا دیکھ رہا ہے، اسٹول پکڑ اور چل اوپر، چل جھنڈا لے کے آ رہی ہوں میں۔ ایک تو امی کے ساتھ جتنا مرضی کام کروا لو کبھی خوش نہیں ہوتی، ہمیشہ تانے دیتی رہتی ہیں، کسی ساس کی طرح۔ شادی سے پہلے ماں ساس بن جاتی ہے اور شادی کے بعد ساس سے جان نہیں چھوٹتی۔ ہم لڑکیوں کی تو زندگی ہی اجیرن بنی رہتی ہے، بچپن سے یہی سنتے رہو، ایسا نہ کرنا ساس باتیں سنائے گی، ایسا نہ کرنا ساس وہ باتیں سنائے گی۔ شادی کے بعد بھی جتنا مرضی اچھا بن جاؤ، ساس نے باتیں تو سنانی ہے۔ تو پھر چل رہی ہوں نا یار۔ وہ کمرے تک پہنچی تھی کیونکہ صفیہ بیگم ہمیشہ اسے یہی کہتی رہتی تھی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، ایسے بیٹھا کرو، ایسے بیٹھا کرو، ایسے تمیز سے رہا کرو، سسرال میں جا کے ایسی حرکتیں کرو گی تو سب باتیں بنائیں گے کہ ماں نے کوئی طور طریقہ نہیں سکھایا۔ وہ کمرے سے جھنڈا اٹھا کے فٹافٹ چھت پہ چڑھ گئی۔ برابر والا گھر اس کے تایا ابا کا گھر تھا، لیکن دونوں میں اختلافات چل رہے تھے، اس لیے ایک ہی گھر میں دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اور یہ دیوار صرف گھروں کے بیچ میں کھڑی نہیں ہوئی تھی بلکہ دلوں میں بھی آ چکی تھی۔ نہ تو اس کی ماں اپنی جیٹھانی سے مل کے راضی تھی، نہ ہی ابا اور تایا۔ اس کا بھی اپنے کزن سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ابھی بھی وہ چھت پہ جب جھنڈا لے کے گئی تو سہیب اپنی چھت پہ کھڑا اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سہیب نے اسے دیکھا تو اپنا رخ بدل گیا۔ ہم دونوں ہی اپنی اس فیورٹ پانی کی ٹینکی پہ چڑھ چکے تھے۔ گھر تو ہمارے الگ الگ ہو گئے تھے لیکن پانی کی ٹنکی ایک ہی تھی، اور سب سے اونچا جھنڈا میں لگانا چاہتی تھی، اور یہی خبط شاید اس کو بھی تھا۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی سطح سے ٹینکی پہ چڑھ چکے تھے۔ جب میں نے اپنا جھنڈا ٹینکی پہ لگے لوہے کے پائپ پر باندھنے کی کوشش کی تو کہنے لگا، دیکھو شرافت سے ہٹا لو یہاں سے، کیونکہ یہاں پہ صرف میرا جھنڈا لگے گا۔ میں نے کہا، پہلے آئیے پہلے پائیے، اس بنیاد پر میں یہاں پر اپنا جھنڈا لہرا چکی ہوں، اس لیے چلو شاباش پیچھے ہٹو۔ اس نے میرا جھنڈا میرے ہاتھ سے چھینا اور چھت پہ پھینک دیا۔ میرا تو خون کھول کے رہ گیا۔ میں نے کہا، سہیب میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کہنے لگا، مجھے پتا ہے تمہارا ڈریکولا کے خاندان سے تعلق ہے۔ میں نے کہا، تمہارے ہی خاندان سے ہے۔ میں نے ابھی تک لوہے کا پائپ پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا، ہاتھ ہٹاؤ، مجھے اپنا جھنڈا باندھنا ہے۔ میں نے کہا، کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی میں اپنے ساتھ اپنا پاسبان سپاہی لے کے آئی ہوں۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو آواز دی۔ میں نے کہا، فائز مجھے جھنڈا پکڑاؤ۔ فائز فوراً فرما برداروں کی طرح چھت سے جھنڈا اٹھا کے لے آیا اور اوپر پانی کی ٹنکی کی سیڑھی چڑھنے لگا۔ سہیب کہنے لگا، یہ ہے پاسبان سپاہی۔ فائز یوں تو 14 سال کا تھا لیکن قد کچھ چھوٹا تھا اس کا۔ مذاق اڑانے کے لیے اس نے یہ کہا اور ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، تبھی تو ہماری قوم کا مستقبل ایسا ہے، کیونکہ بونوں کے ہاتھ میں وطن کا جھنڈا دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی کو کچھ کہا نا، تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، توڑو منہ میرا، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک دھکا دیا نا، یہاں سے سیدھی گلی میں جا کے گرو گی اور عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ 14 اگست کے موقع پہ چچا تمہاری تدفین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جہاں ٹینکی پر میں کھڑی تھی وہاں پیچھے گلی تھی، وہاں سے گرتی تو واقعی بچ نہیں سکتی تھی، مرتی نہ بھی تو سر منہ تو پھٹ ہی جاتا۔
اور اس کمینے سے مجھے کچھ بعید بھی نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی فائز اوپر آیا، غصے سے سہیب کو دیکھنے لگا، کہنے لگا بونا کس کو کہا تو نے؟ او ٹیڈی بکری، آرام سے بیٹھ جا، اگر دو بڑے بات کر رہے ہو نا تو تیسرے کو خاموش رہنا چاہیے۔ فائز نے جھنڈا مجھے پکڑایا۔ جیسے ہی میں نے جھنڈا رکھنے کے لیے ہاتھ پائپ سے ہٹایا، اس نے اپنا جھنڈا رکھا اور باندھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا سہیب کے بچے شرافت سے پیچھے ہٹ جاؤ اور ہٹاؤ یہاں سے اپنا جھنڈا۔ کہنے لگا نو مائی سویٹ کزن، اب تو لگ چکا ہے۔ میں نے اسی کے برابر میں اپنا جھنڈا بھی لگا دیا۔ دونوں جھنڈے تقریباً برابر ہی تھے، حالانکہ میری خواہش تھی کہ سب سے اوپر میرا ہو۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی چھتوں پر اتر چکے تھے۔ جب گھروں کے بٹوارے ہوئے تھے تو ساتھ میں دادی کا بھی بٹوارا ہو چکا تھا۔ 15 دن دادی ہمارے گھر رہتی تھیں، 15 دن تایا ابا کے گھر۔ جب ہمارے گھر آتی تھی تو تایا کی بڑی شکایتیں لگاتی تھیں، مجھے ٹھیک سے پوچھتا نہیں ہے، بیوی کا غلام ہے۔ میری امی ان کی سگی بھانجی تھی اور تائی امی دادا ابا کی بھتیجی تھی، اس لیے وہ دادی اماں کو شروع سے بری لگتی تھی، اور وہ میری ماں کی خدمت کی تعریف خوب کرتی تھیں، وہ بھی اپنے نمبر لگانے کے لیے، کیونکہ دادی جب برادری میں کسی شادی پر جاتی تھیں تو میری ماں کی خوب تعریفیں کرتی تھیں اور تائی اماں کی برائیاں کرتی تھیں۔ یہ سلسلہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ دوسرا، میری دادی اماں کو کچھ بھولنے کی بیماری بھی تھی۔ جیسے ہی اپنی پرانی چیزیں دیکھتی تو انہیں فوراً یاد آ جاتا تھا۔ ہر 14 اگست پر دادی اماں اپنا پرانا حسین دور نکال کے بیٹھ جاتی، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کے زمانے کی یادیں، یا یوں کہیے کہ پاکستان آزاد ہوا تو وہ 7-8 برس کی تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، باقی بڑے بہن بھائیوں کی سب کی شادی ہو گئی تھی۔ بڑے بھائی شادی کے بعد دبئی میں سیٹ ہو چکے تھے، بہنیں اپنے گھروں میں تھیں۔ سہیب اپنے گھر میں چھوٹا تھا، اس کی صرف بہنیں ہی تھیں اور سب کی سب شادی شدہ تھی۔ سب بہنوں کا چہیتا بنا پھرتا تھا، قد کیا لمبا ہو گیا، جم جا جا کے باڈی کیا بنا لی، خود کو سلمان خان سمجھتا تھا۔ 14 اگست پر دادی اماں نے جو دھماکہ ہمارے سروں پر کیا، ہم لوگ بوکھلا کے رہ گئے۔ 14 اگست پر دادی اماں کو ہمارے گھر آنا تھا، حالانکہ باری ان کی 15 اگست کے بعد آنی تھی، کیونکہ 15 دن کا وقفہ تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ 14 اگست چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہی مناؤں گی۔ تایا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تائی کہنے لگی نہیں، سفینہ مجھے تانے دے گی، لیکن پھر بھی لڑ لڑ کر دادی 13 تاریخ کو ہمارے گھر آ چکی تھی۔ ہم بڑے خوش تھے۔ دادی اماں نے اسی رات صندوق کھولا، پھر ان کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے، کیونکہ جب وہ واپس آئی تھیں تو کئی رشتہ دار اور ان کی سہیلیاں ان سے بچھڑ گئی تھیں۔ جب ان کو یاد کرتی تھیں تو بہت روتی تھیں۔ پورا سال تو ویسے دادی اماں کو اپنی بہنیں اور سہیلیاں یاد نہیں آتی تھیں، لیکن جب صندوق کھولتی تو کسی کی چوڑیاں دیکھ کے روتی، کسی کا دوپٹہ دیکھ کے، پھر پاکستان آزاد ہونے کے جتنے قصے ان کو یاد ہوتے وہ ہمیں سنا دیتی۔ اس وقت ایسا ہوا تھا، اس وقت ویسا ہوا تھا، پھر انہیں دادا ابا بھی یاد آنے لگتے ہیں۔ لیکن آج جو کچھ ان کے صندوق کے نیچے سے نکلا تو اس نے ہم سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ پہلی بار دادی اماں کو بھی نظر آیا تھا، وہ تھی ہمارے دادا ابا کی وصیت، اور اس کا خیال بھی اس وقت آیا جب وکیل صاحب ہمارے گھر آئے۔ ایک تو 14 اگست، اگلے روز ہمارے تیاریاں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ شام کو دادی اماں صندوق کھول کے بیٹھ گئی، عین اسی وقت وکیل صاحب بھی آ گئے، جو کہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ ابا نے ہی انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، دادی اماں بھی وہیں اپنی پول پٹاری لے کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابا نے کہا جی وکیل صاحب، خیر سے آنا ہوا۔ کہنے لگے تمہارے ابا نے کہا تھا کہ جب تمہاری چھوٹی بیٹی 18 سے اوپر کی ہو جائے تو پھر یہ وصیت میں تمہیں اور تمہارے بڑے بھائی کو سنا دوں، اس کی ایک کاپی تمہاری دادی کے صندوق میں ضرور ہوگی۔ یہ سن کر دادی بھی متحیر تھیں اور ہم لوگ بھی حیران تھے، لیکن میری ماں کہنے لگی کہ مجھے منور بھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نجمہ بھابھی میرے گھر نہیں آئیں گی۔ میری والدہ کی بات سن کے وکیل کہنے لگا کہ دیکھیں یا تو آپ دونوں کو ان کے گھر جانا پڑے گا یا پھر ان کو یہاں بلانا پڑے گا۔
یہ بات میں سارے خاندان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے والد کی وصیت ہے۔ دادا کے بس 2 ہی بیٹے تھے، ابا اور تایا، بہن کوئی تھی نہیں۔ خیر، وکیل صاحب نے میرے تایا ابا کو فون کیا اور انہیں ہمارے گھر پہ بلوا لیا۔ تایا ابا، تائی، سہیب تینوں ہی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ سب کو لگا کہ شاید دادا ابا نے کوئی ایسی جائیداد رکھی ہوگی جس کا ہمیں علم نہیں ہوگا، اور وکیل صاحب اس کا بٹوارا کرنے آئے ہوں گے۔ خاص طور پر میرا نام لیا گیا تھا، اس لیے میں بڑی خوش تھی کہ ہو سکتا ہے دادا ابا نے گھر کے کسی کونے کھدرے میں یا گھر کے پیچھے بنے چھوٹے سے باغیچے میں کوئی سونا دفن کیا ہو جسے وہ میرے نام کر گئے ہوں، کیونکہ اکثر پرانے وقتوں کے لوگ سونے چاندی اور قیمتی سامان کو برتنوں میں ڈال کر مٹی میں دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے اور چوری نہ ہو سکے۔ بہرحال ہم سب ہی متجسس تھے۔ دادی اماں ابھی بھی اپنا صندوق کھول کے بیٹھی تھیں، وکیل صاحب بیٹھے، ابا اور تایا کافی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ سب کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا تھا کہ آخر دادا ابا نے اتنی دیر بعد وصیت بتانے کے لیے کیوں کہا۔ وکیل صاحب نے جیب میں سے پرانا سا پرچہ نکالا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ میں محمد مختار اپنے ہوش و حواس میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ گھر نہ تو میرے چھوٹے بیٹے کے نام ہوگا اور نہ ہی بڑے بیٹے کے، جب تک کہ وہ آپس میں اپنے بچوں کا رشتہ ایک دوسرے سے نہ کریں، ورنہ میرا یہ گھر بیچ کر خیراتی ادارے میں پیسہ دے دیا جائے۔ ویسے تو سارے خاندان کی شادیاں ہو چکی تھیں، بچے تھے میں یا پھر سہیب، اور وہاں پر میرا اور سہیب کا نام بھی لکھوایا ہوا تھا کہ ان دونوں کی شادی آپس میں کروا دی جائے تو ہی جائیداد ملے گی، ورنہ 1 مہینے کے اندر اندر گھر خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو دادی کی صندوق سے بھی وصیت کی دوسری کاپی مل گئی۔ تایا ابا اور ابا دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل غصے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی اس کے نکمے اور آوارہ بیٹے کو نہیں دوں گا۔ یہ سن کے تایا ابا کو بھی تپ چڑھی۔ سہیب بھی غصے سے میرے ابا کو دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کی اندھی بیٹی سے میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے سیدھا میری نظر اور میری نظر کے چشمے کا تانا دے دیا۔ میں نے اپنا چشمہ ناک سے اوپر کیا۔ اگر تم لوگوں کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، گھر خالی کرتے ہیں۔ اس گھر کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا کچھ خاص ابا کماتے بھی نہیں تھے، بس اتنا کماتے تھے کہ مہینہ گزر رہا تھا۔ تایا ابا کا بھی کوئی بہت اچھا کام کاروبار نہیں تھا۔ میرے تو سارے ارمانوں پر پانی پھر کے رہ گیا۔ میں تو سوچ رہی تھی دادا ابا کو مجھ سے بہت پیار ہے، میرے لیے کوئی سونا چاندی چھپا کے گئے ہوں گے۔ وصیت بھی کی تو کیا، اس کمینے سے رشتہ میں مر کے بھی نہ کرتی۔ خیر، میں جانتی تھی کہ شادی وادی تو ہونے والی نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ گھر کا تھا۔ دادی اماں رونے لگی کہ میرے شوہر کی اگر کوئی آخری خواہش ہے اور اگر تم دونوں نے یہ خواہش پوری نہیں کی تو میں تم دونوں کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ میرے ابا کی پریشانی دور کرنے کے بجائے سہیب کہنے لگا میں سڑکوں پہ رہنا منظور کر لوں گا، اس فتنی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا میں کہاں سے مری جا رہی ہوں، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، قد دیکھا ہے، انسان کم اور اونٹ زیادہ لگتے ہو۔ میں نے بھی اس کے لمبے اونچے قد پہ چوٹ کی تھی۔ تایا ابا اور ابو چپ ہو گئے، میں اور سہیب تو شروع ہو چکے تھے۔ وکیل کہنے لگا آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ دادی اماں کہنے لگی کیسی مرضی، میرا کیا ہے، میری تو زندگی ویسے بھی 4 دن کی رہ گئی ہے، میں یتیم خانے میں گزار لوں گی۔ ان دونوں کو بولو گھر خالی کرے، ورنہ کل 14 اگست ہے، دونوں بچوں کا نکاح کر دیں۔ تایا ابا وکیل سے کہنے لگے وکیل صاحب کل آپ عصر کے بعد پہنچ جائیے گا، آپ کے سامنے ہم نکاح کروا دیں گے۔ اس بات پہ ابا نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، اور نہ میری امی نے اور نہ تائی امی نے۔ یہ خبر ہم دونوں کے لیے کسی بم کی طرح پھٹی۔ جب ہم نے یہ سنا تو ہم دونوں پھر سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ چپ تھے۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، تائی اماں نے سہیب کو۔
میں نے کہا میں نہیں کروں گی سہیب کے ساتھ نکاح، انکار کریں ابا۔ وہ کہنے لگا ابا میں بھی اس چڑیل کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، آپ کو گھر ملے نہ ملے میرا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ تائی اماں سہیب کو اپنے گھر واپس لے گئی۔ دادی اماں کو ویسے دادا جی کی یاد آنے لگ گئی، وہ رونے لگ گئی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ صاف انکار کر دوں گی۔ رات کو میرے ماں باپ میرے کمرے میں آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی سمجھنے کی کوشش کرو کائنات، گھر سے نکال دیا جائے گا تو کہاں جائیں گے ہم؟ تمہارے ابا کا اتنا کام نہیں ہے، ارے یہاں کھانا پینا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، جو تھوڑے بہت پیسے بچاتی ہوں میں وہ تمہارے جہیز کے لیے رکھ دیتے ہیں، تمہاری 3 بہنوں کی شادی بڑی مشکل سے کی ہے، ایک گھر کا آسرا ہے، یہ بھی چلا جائے گا۔ جانتی ہو آج کل کراچی میں گھر کتنے مہنگے ہیں، ہزاروں روپے کرائے پہ لگ جاتا ہے، پھر بجلی کا بل، یہ سب ملا کے 50,000 ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ کب ختم ہوا اور کب شروع ہوا۔ دیکھو بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، کسی سے تو تمہاری شادی ہم نے کرنی ہی تھی نا، تو سہیب سے صحیح۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ لوگ مجھے بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، مجھے اس کمینے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، وہ تو مجھ سے گن گن کے بدلے لے گا، اور تائی اماں میرا جینا حرام کر دیں گی۔ میرے ابا کہنے لگے جیسے کینچی کی طرح تمہاری زبان چلتی ہے نا، مجھے نہیں لگتا تم وہاں پہ ظلم برداشت کرو گی، تمہاری ماں نے تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خوب سکھایا ہوا ہے، بچپن سے تمہاری تربیت ایسی کی ہے۔ ارے شروع میں کہتا رہا صفیہ بیگم بچوں کے دلوں میں نفرت مت ڈالو مت ڈالو، لیکن نہیں، زہر بھرنا تھا بھر دیا۔ اب دیکھو اپنی بیٹی کو کیسے زہر اگل رہی ہے، وہاں وہ لڑکا اگل رہا ہوگا، تم دونوں دیورانی جیٹھانی نے مل کے بچوں کے ذہنوں میں زہر بھر کے رکھ دیا ہے۔ اب شادی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نہ وہ مان رہے ہیں نہ یہ مان رہی ہے، اب بیٹھو تم سمجھاؤ جیسے سمجھانا ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ ابا کمرے سے باہر جا چکے تھے، اماں میری منت سماجت کرنے لگی، کہنے لگی اگر تمہاری تائی تمہیں کچھ کہے تو تم جواب دے دینا۔ میں نے کہا اماں مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، میں سکون کی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، پہلے آپ لوگوں کی لڑائیاں دیکھتی رہی اور اب میں تائی اماں سے محاذ کھول کے بیٹھ جاؤں اور وہ میرے ساتھ کہیں کہ تمہاری ماں نے فلاں وقت میں فلاں بات کی تھی، یہ کہا تھا وہ کہا تھا، ایسے کیا تھا ویسے کیا تھا۔ مجھے نہیں پسند ایسی زندگی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تو میں رونے لگی۔ بہرحال میری ماں نے وہی ایموشنل ہو کے جملے بازی شروع کر دی، تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے، پھر اپنی مجبوریوں کا رونا رونا شروع کر دیا۔ مجبوراً مجھے چپ ہونا پڑا، لیکن جب بھی مجھے سہیب کے نام پر شوہر کا تمغہ اپنے گلے میں ڈالنے کا خیال آتا تو میرے اندر سے جان نکلنے لگتی۔ شاید تایا ابا اور تائی اماں نے اسے بھی خوب سمجھایا تھا، واسطے دے کے منایا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو سفید شلوار قمیض میں ماتھے پہ بل ڈالے چپ چاپ سا بیٹھا تھا۔ مجھے بھی اماں نے آپ ہی کی شادی پہ بنائی ہوئی میکسی پہنا دی۔ اب اتنی جلدی تو کچھ ملنا نہیں تھا۔ میں اماں سے کہہ چکی تھی کہ بات صرف نکاح تک رہنی چاہیے، لیکن وصیت کے مطابق رخصتی ہونی تھی اور آج ہی ہونی تھی۔ نکاح کے بعد جب ہم دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تو میرا منہ مشرق کی طرف تھا، اس کا مغرب کی طرف تھا، ہم تو سیدھا بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بڑی مشکل سے وکیل صاحب کے سامنے صلح صفائی کی گئی۔ ابا اور تایا خوب بغل گیر ہو کے ملے، پر امی اور تائی اماں بڑی مشکل سے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پیچھے ہٹ گئیں۔ دیکھنے والوں کو لگا کہ گلے ملی ہیں۔ اسی طرح سے رخصتی بھی ہو گئی۔ تائی اماں نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، مجھے کمرے میں بٹھا کے یہ تک نہیں پوچھا کہ پانی پیو گی یا نہیں۔ پوری رات میں نے رو کے گزاری تھی، صبح سے نکاح تک بس روتی رہی تھی، آنکھیں میری ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں۔ بڑی بہن نے ذرا سا میک اپ کر دیا تھا، وہ بھی زبردستی، ورنہ میں تو وہ بھی نہیں کروا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سہیب بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، دھاڑ سے دروازہ بند کیا، میرے پاس آیا، کہنے لگا کوئی اچھی توقع مت رکھنا مجھ سے،
میں نے کہا میں ایسی امید لے کے آئی بھی نہیں ہوں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اماں نے بس ایک بیگ مجھے میرے ساتھ دیا تھا جس میں میرے عام سے کپڑے تھے جو میں روز مرہ میں پہنتی تھی۔ میں اٹھی، اپنے بیگ میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ اپنے کپڑے بدلے، منہ ہاتھ دھویا، واپس آئی تو وہ بیڈ پہ پھیل کے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے اکیلے کا بیڈ نہیں ہے یہ، سمجھے؟ جگہ دو مجھے۔ ویسے بھی چھوٹا سا کمرہ تھا، صوفہ بھی نہیں تھا۔ جیسے عام طور پہ کہانیوں میں، ڈراموں میں ہوتا ہے نا، شوہر بیڈ پہ سو جائے تو بیوی صوفے پہ سو جاتی ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ کہنے لگا زمین کس لیے ہے؟ بچھاؤ بستر اور سو جاؤ۔ میں تو ایسے ہی سوتا ہوں۔ میں نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا، پھر بیڈ پہ بیٹھ کے اس کی ٹانگ اٹھا کے میں نے دوسری طرف پھینکی۔ وہ اچھل کے اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا یہ نہیں سمجھنا میں یہاں پہ کسی کا ظلم اور زیادتی برداشت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ انسان کے بچے بن کے رہو گے نا تو ٹھیک رہو گے، ورنہ مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ یہ کہہ کے میں لیٹ گئی، اس کی مخالف سمت۔ جہاں اس نے پاؤں رکھے تھے وہاں میں نے تکیہ رکھ دیا، جہاں میرے پاؤں تھے وہاں اس کا تکیہ تھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور جہاں میں لیٹی تھی میرے تکیے کے بالکل برابر اپنا تکیہ رکھا اور لیٹ گیا۔ میں اس سے پہلے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی اس کارروائی سے میں بالکل بے خبر تھی۔ کسی کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہوئیں۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے بالکل برابر میں میرے بہت قریب لیٹا ہوا تھا، میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو، ایسے کیسے جانے دوں تمہیں؟ میں اس سے کوئی بھی توقع رکھ سکتی تھی لیکن یہ توقع ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا سہیب چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا نکاح نہیں کیا میں نے تم سے، یا تم نے نکاح نامے پہ سائن نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا دیکھو ہماری لڑائی اپنی جگہ، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے نا اس میں نہ تمہاری مرضی تھی اور نہ میری مرضی، اس لیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا میری تو دل و جان سے یہی مرضی تھی۔ اس کی باتوں نے مجھے حیران کیا۔ کہنے لگا مجھے تو تم بہت پہلے سے اچھی لگتی تھی، میں اپنی اماں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا یہ سب کچھ، میں چاہتا تھا میری شادی تم سے ہو جائے۔ اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ تو مجھے وہ سہیب لگ ہی نہیں رہا تھا جسے میں نے آج تک دیکھا تھا۔ یکسر مختلف، بڑے آرام سے پیار سے بات کر رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا۔ اپنی جیب سے اس نے انگوٹھی نکالی۔ کہنے لگا لاؤ اپنا ہاتھ دو، تمہیں رونمائی کی انگوٹھی پہنا دو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میں نے کہا ایسا کوئی سین نہیں ہے، تم جان بوجھ کے یہ سب کر رہے ہو۔ 2-4 دن بعد جب تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا تو تمہارے تیور بدل جائیں گے۔ کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم کافی پسند ہو۔ بس میں جانتا تھا کہ چچا کبھی نہیں مانیں گے، وہ تو اچھا ہوا دادا نے وصیت ہی ایسی کی، بس اماں ابا کے سامنے تھوڑا بھرم دکھا رہا تھا۔ سچی کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا تمہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی نفرتیں پالتے رہیں جو ہمارے گھر والوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہیں۔ تعلیم یافتہ ہیں ہم، میں بھی اور تم بھی، اور ہمارا آپس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اماں نے چچی سے کچھ کہا یا چچی نے آگے سے اماں سے کچھ کہا تو اس میں میرا اور تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے انگوٹھی پہنا دی، لیکن میرا دل ابھی بھی وسوسوں کی زد میں تھا۔ لیکن اس نے بہت ہی پیار محبت والا معاملہ کیا تھا۔ تائی اماں نے صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا اور روایتی ساسوں کی طرح کہنے لگی ابھی مجھ سے کوئی چونچلے بازی کی امید مت رکھنا، چلو آؤ ناشتہ بناؤ سب کے لیے۔ اس وقت تک سہیب بھی اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگا اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اسے گھر میں آئے ہوئے، ناشتہ میں بازار سے لے آتا ہوں۔ سہیب کی بات سن کے تائی اماں اسے گھور کے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کل کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ کہنے لگا جو آپ نے سمجھایا تھا وہ میری سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میری بیوی ہے، اس لیے اسے وہی عزت دیں جو آپ نے میری بیوی کے لیے سوچ کے رکھی تھی، اور میرا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ یہ بھی آپ کو اتنی ہی عزت اور محبت دے گی۔ کہنے لگی سوچ ہے تمہاری، صفیہ کی بیٹی ہے یہ، گن گن کے بدلے لے گی مجھ سے۔
مجھے کونے میں بٹھا کے رکھے گی کسی فالتو چیز کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے چلی گئی۔ سہیب کہنے لگا دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھا اور نہ ہی رکھوں گا۔ بڑوں کی لڑائیاں بڑوں تک ہی رہنے دینا۔ تم سمجھو تمہاری شادی کسی اور سہیب سے ہوئی ہے اور تم نے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا ہے جیسے تم شادی کے بعد رہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال ناشتہ وہ لے کر آیا، پھر چائے میں نے بنائی، تائی اماں کے سامنے بھی رکھی، پھر میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ تائی اماں اتنی بھی بری نہیں تھی جتنا میں نے اماں کی زبان سے سنا تھا۔ نہ سہیب ایسا تھا، اگر تائی اماں کی غلطی ہوتی تو انہیں ٹوک دیتا تھا۔ میں 5 دن بعد اماں کے گھر گئی تو اماں کو میری بڑی فکر تھی۔ کہنے لگی اس کلموہی نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی تو نہیں کی؟ میں نے کہا اماں آرام سے بات کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگی دیکھو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ ڈرنے کی، نہ سہیب سے نہ اس کی ماں سے۔ میں نے کہا وہ دونوں بہت اچھے ہیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی میں جانتی ہوں اسے، میں نے 10 سال گزارے ہیں اس کے ساتھ، بڑی میٹھی چھری ہے یہ۔ اماں مجھے تائی اماں کے خلاف ابھی بھی سکھاتی رہتی تھی، لیکن میں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، کیونکہ جب سہیب میرے ساتھ ٹھیک تھا تو تائی اماں کا رویہ ٹھیک تھا، تو پھر میں کیوں اپنے گھر کو جہنم بناتی؟ سہیب کی بات ٹھیک تھی، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ہی دشمنی کر لی جیسے پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہندو مسلم کی ہوا کرتی تھی۔ دلوں میں اتنی نفرتیں پیدا کر لیں کہ ہمارے دل ان نفرتوں سے 14 اگست والے دن بھی آزاد نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے 14 اگست کے موقع پر اپنے دلوں کو نفرتوں سے آزاد کر کے سب سے ملیں اور آزادی کی خوشی منائیں۔ بہت بہت شکریہ۔